السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، اللہ رب العالمین پر توکل، بھروسہ، اعتماد یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان آنکھیں بند کر کے کسی گڑھے کے سامنے کھڑا ہو اور اسے کوئی شخص مارنے والا ہے یا جلانے والا ہے یا اس کو گڑھے میں پھینکنے والا ہے، اس وقت بھی بندہ یہ کہے کہ مجھے تب تک نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ جب اندھا توکل اور بھروسہ ہوگا تب ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ توکل اور بھروسہ یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور دوسرا ہمارا اسباب کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کتنا ہو، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، لیکن ہم اس بھروسے کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العالمین ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کرتا ہے، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کرو، مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا ایمان وہاں پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ توکل میں یقین کی کمی کا ہمارا لیول کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے دو بلڈنگوں، دو عمارتوں کے درمیان ایک رسی باندھی، اور اس رسی کے اوپر وہ چلتا ہوا اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اس نے اس رسی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ وہ ایک جانب سے دوسری جانب آیا اور گرا نہیں، اس کا بچہ بھی نہیں گرا، اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ دوسرے کنارے پہ پہنچا، لوگ بہت خوش ہوئے، لوگوں نے کہا کہ واہ، اس کا بڑا ٹیلنٹ ہے، یہ اس طرح کر سکتا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ میں دوبارہ کر سکتا ہوں، تمہیں یقین ہے؟ سب نے کہا جی ہاں، ہمیں یقین ہے، آپ یہ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے بچے کو نیچے رکھا اور واپس اس نے کہا کہ تم لوگوں میں سے جو دیکھ رہے ہیں سب، ان میں سے کوئی ایک شخص آئے، میں اس کو واپس لے کے جاتا ہوں۔ پھر کوئی نہیں آیا۔ یعنی یقین تھا کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنا ہاتھ اس کو پکڑانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اندھا یقین نہیں تھا۔ یہ ایک مثال ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اعتماد کرتے نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4164 نمبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ، یقین، توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، یقیناً وہ تمہیں بھی ویسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اعتماد اتنا ہونا چاہیے کہ انسان وہاں پر کسی بھی دوسری چیز پر اعتماد نہ کرے۔ اور دوسری چیز جو اس چیز میں یا توکل میں ضروری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ اگرچہ ہمارے اسباب وہ بے بنیاد ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہمیں تو اس اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 2517 نمبر، کہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، ایک جانور ہے، آکلھا واتوکل، میں اس کو باندھوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کو چھوڑ دوں کہ جہاں مرضی وہ جائے اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعقلھا وتوکل، پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ میں نے یہ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے خرچ کر دیے ہیں، یہ لگا دیے ہیں کاروبار میں، برکت تو نے ڈالنی ہے۔ اے اللہ میں نے پیپر کی تیاری اتنی کر لی ہے، اب تو نے پاس کروانا ہے۔ اے اللہ میں نے فلاں کام کے لیے کوشش کر لی ہے، اے اللہ میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے ہدایت دے دے۔ ہم اسباب اختیار کریں، اور اسباب اگرچہ ضعیف ہوں، کمزور ہوں، ہمارے نزدیک ان کی طاقت نہ ہو اور ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے، جب مریم علیہ السلام حاملہ تھی، بیمار تھی، اس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا درخت ہے اور آپ نے اس کو ہلانا ہے، یہ آپ پر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اب ایک حاملہ عورت ہے اور کھجور کا ایک تنا آور درخت ہے، کیا اس کو ہلانے سے پھل نیچے گر سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سبب اختیار کرنا ہے تو کھجوریں گرے گی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، اور رستے میں آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی قوم ہے۔ وہ فرعون کی قوم جن کے پاس ہتھیار اور ہر قسم کے اسباب موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب کشتی بھی نہیں ہے کہ وہ سمندر سے سوار ہو کر جا سکیں۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی قوم کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، اس طرح نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے عنقریب رستہ دکھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ آپ کے پاس جو لاٹھی ہے، آپ اس لاٹھی کو سمندر میں ماریں تو یہ سمندر پھٹ جائے گا۔ اور انہوں نے جب مارا فَانْفَلَقَ، تو سمندر درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا اور درمیان سے رستہ نکلا۔ اب یہ سوچیں ذرا کہ ایک لاٹھی کو سمندر میں مارنے سے کیا رستہ نکل سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا سبب ہے جس کو اپنانے سے رستہ بن سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اسباب اختیار کرنے کا کہا کہ تم نے کوشش کرنی ہے، باقی پھر مجھ پہ چھوڑ دو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کئی دفعہ ہم سارے اسباب اکٹھے کر لیں، جمع کر لیں، اور ہمارے پاس ہر وہ چیز ہو جس سے کام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد کتنے دن آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں ڈالا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آگ کو جس کا کام جلانا تھا، اور فطرت ہے کہ جہاں کہیں آگ ہو وہ جلاتی ہی جلاتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ٹھنڈا کر دیا اور کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اسباب ہوں یا نہ ہوں، اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا۔ تو اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ، اعتماد کریں، یقین کریں، اور ساتھ اسباب بھی اختیار کریں، تاکہ اللہ رب العالمین پر ہمارا اعتماد، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ وہ مکمل طور پر ایسا ہو جائے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے اور اللہ رب العالمین کو ہم پسند آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔